دوستان محترم نہایت اختصار کے ساتھ، نہایت مختصر دوستان محترم، حضرت ابراہیم بن عمال کے اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور عباس صفین کے میدان سے واپسی پر ہم ایک خیمے میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک لمحے کے لیے حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان ہو کے اٹھے۔ رات کا وقت تھا، رات کا پہر۔ حضرت ابراہیم فرماتے کہ میں نے عباس کو جا کے پکڑا، فرمایا عباس کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے کہ عباس علیہ السلام کا پورا لباس پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سارا جسم پسینوں پسینی۔ حضرت ابراہیم فرماتے میں نے پوچھا عباس وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، ڈر کیوں اٹھے ہو؟ عباس فرمانے لگے اے ابراہیم کیا بتاؤں، ایک بڑا خوفناک سا میں نے خواب دیکھا ہے، ڈر گیا ہوں۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی، فرمایا کہ عباس فرمانے لگے ابراہیم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور میرے بازو نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ ابراہیم فرماتے ہیں عباس نے فرمایا کہ ابراہیم میرے ہاتھ نہیں ہیں اور میں اپنے ہاتھ ڈھونڈ رہا ہوں، پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ میرے ہاتھوں کو چونچ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ حضرت عباس فرماتے میں نے اسے اڑانا چاہا لیکن میں نے پھر دیکھا میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں، میں اسے اڑاؤں کیسے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ پھر ایک دم سے میں نے اس پرندے سے کہا اے پرندے میرے ہاتھ کیوں کھا رہا ہے، میرے بازوؤں کو کیوں کھا رہا ہے؟ وہ پرندہ کہنے لگا کہ اے عباس یہ ہاتھ مجھے دے دے، دیکھ میں کتنا کمزور ہوں، اے عباس میں کتنا کمزور ہوں، مجھے تیرے ہاتھوں کی ضرورت ہے، اور دیکھ عباس تجھے اللہ نے کتنے خوبصورت پر عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ روایت اور حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا چچا عباس علیہ السلام اس وقت جنت میں اپنے پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ ہاں عباس علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پرندے سے کہا میرے ہاتھ نہ کھا، اس نے کہا عباس اللہ نے تمہیں اتنے خوبصورت پر عطا فرمائے ہیں، یہ مجھے دے دے، یہ تیرے ہاتھ مجھے چاہیے، میں دیکھ کتنا کمزور ہوں۔ یقیناً صالحین فرماتے ہیں وہ جو پرندہ تھا کمزور پرندہ، وہ اسلام تھا۔ عباس نے اپنے بازو دے کے اسلام کو طاقتور کر دیا۔ دوستان محترم، حضرت غازی عباس 2 محرم جب قافلہ پہنچا کربلا معلی شریف تو خیمے لگے۔ عباس عرض کرتا ہوں خیمے لگے میرے عباس بادشاہ کی لگائے امام حسین کے حکم پر۔ تو 2 محرم کی رات شمر ابن الجوشن 10,000 کا لشکر لے کے حاضر ہوا خیموں کے پاس، آواز دی عباس، میرے مولا نے سنا لیکن جواب نہ دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا عباس، میرے مولا نے پھر سنا، جواب نہیں دیا۔ اب تیسری مرتبہ اس نے نام نہیں لیا، اس نے کہا اے بنو ہاشم اپنے خیمے اتارو اور یہ فرات کا کنارہ چھوڑ دو، ہمیں امیر کی طرف سے حکم ہے۔ عباس قبلہ یقین کریں اللہ کی قسم اگر عباس کو اذن ہوتا ایک کربلا نہیں ہر روز کربلا لگتی، ایک کربلا نہیں ہر روز کربلا لگتی، اور قیامت تک کربلا لگتی، صرف عباس کافی تھا ہر کربلا کے لیے۔ ایک کربلا نہیں قیامت تک کربلائیں لگتی، پوری بنو امیہ کے لونڈے آ جاتے، ایک کربلا نہیں صرف ایک عباس کافی تھا ہر کربلا کے لیے۔ حضرت غازی عباس، قبلہ غور کرنا ہے، کوئی تخیل نہیں۔ روایت حضرت عباس علیہ السلام نے علی کی آنکھوں سے اوپر شمر کی طرف دیکھا، جواب ابھی نہیں دیا، شمر کو جواب نہیں دیا۔ میرے مولا نے ذوالفقار عباس نکالے، ذوالفقار حیدری اور ذوالفقار عباس نکالے۔ میرے مولا نے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کر آنے والے لائنوں کے سامنے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، لکیر لگائی تلوار کے ساتھ، اور میرے مولا نے اب جواب دیا، فرمایا تم میں سے جو اپنے باپ کا ہے، تم میں سے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، یہ لکیر کھینچتی ہے، یہ لکیر پھلانگ کے ادھر آ جائے، میں خیمے اتار لیتا ہوں۔
अब्बास मैं खैमे, ना 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 ये नहीं कि मैं लड़ूंगा। सिपा अली की, अली के बेटे की लकीर को शिकस्त ना दे सके, वो अली के बेटे को शिकस्त क्या देगी? मैं अर्ज कर रहा हूं अब्बास, अब्बास मसलहतें थी, इम्तिहान था, निजाम था, मुल्ला न समझे तो हमारा कसूर नहीं। अब्बास अलैहिस्सलाम खत खींचा और फरमाया कि जिसने माँ का दूध पिया है, अपने बाप का है, ये खत खींच दिया है, इसे फुलांग कर इधर आ जाए, मैं खैमे उखाड़ लूंगा। जंग नहीं, कुश्ती नहीं, मुकाबला नहीं, लड़ाई नहीं, सिर्फ खत फलांगे, खैमे उखाड़ लूंगा। अब एक लम्हा गुजरा, आगे कोई ना बढ़ा। अली की तलवार, अली के बेटे की तलवार बाहर, अली का बेटा खत के गिर्द घूम रहा है और शायद कह रहा हो कि कोई तो आए, कोई तो आए, कोई तो आए ना, कोई आए, लेकिन कोई ना आया। अब सब अली के बेटे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। अब अली का बेटा घूम, अब रावी कहता है कि एक लम्हे के लिए इमाम हुसैन ने अब्बास के चेहरे को पढ़ा और पढ़ के जाके हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला की बारगाह में अर्ज की, बहन मौला हुक्म फरमाया अब्बास को बुलाओ और उसे को खैमे उखाड़ ले। हाय हाय हाय, कितनी मोहब्बत। हालांकि मालिक अब्बास गुलाम, ये मालिक अब्बास नौकर, हर वक्त हाथ बांधने वाला। और रावी ने यहां तक लिखा है कि अब्बास अलैहिस्सलाम हसन बादशाह और हुसैन बादशाह जब तक हुक्म नहीं फरमाते थे, अब्बास बैठते नहीं थे। अब्बास बैठते, रावी कहता है अब्बास बैठते नहीं थे। और फिर इधर जनाबे ज़ैनब की बारगाह में कहा, मुझे लगता है कि हुसैन को भी अब्बास में अब्बास न नजर आया होगा, अब्बास में भी आज अली नजर आया होगा। तभी तो जाके कहा, ज़ैनब मेरी बहन जाइए और अब्बास को बुलवाइए, क्योंकि अब्बास में अब अब्बास नहीं है, अब्बास में अब अली है। एक लम्हे के लिए शहजादी ज़ैनब ने हुक्म दिया, अम्मा फिजा मालकन हुक्म फरमाया, जाओ अब्बास से कहो, अली के बेटे से कहो नबी की बेटी बुला रही है। अली के बेटे से कहो नबी की बेटी बुला रही है। हजरत अम्मा फिजा गई, फरमाया अली के बेटे, अम्मा फिजा हुक्म फरमाया नबी की बेटी बुला रही है, नबी की बेटी बुला रही है। फरमाया अम्मा फिजा मेरी मालकन से जाके अर्ज कीजिए, सिर्फ चंद लम्हे मैं खुशखबरी लेके आया। अब्बास, अम्मा फिजा मालकन से अर्ज करें, सिर्फ चंद लम्हे सब्र करें, अब्बास अभी खुशखबरी लेके आया। अब अम्मा फिजा गई, मालकन जी, फरमाया अब्बास कहते हैं चंद लम्हे सब्र कीजिए, अब्बास खुशखबरी लेके आता है। फरमाया ए अम्मा फिजा एक मर्तबा अब्बास से कह दे कि ए अब्बास तू आता है या मैं खैमों से बाहर आऊं। हाँ, ये अब्बास, अब ये अब्बास, वो अब्बास जिसको कायनात शिकस्त न दे सके, वो अब्बास जो लाखों के लश्कर के सामने अपने कदम को पीछे न हटाए, वो अब्बास जो सारी कायनात से टक्कर लेने के लिए तैयार है। सिर्फ शहजादी ज़ैनब का एक हुक्म आया, अब्बास ने खत को खत्म किया और बारगाह सैयदा ज़ैनब में हाजिर हुए, हाथ बांध के अर्ज की, मालकन हुक्म फरमाएं। अब जनाब ज़ैनब ने कोई दलील नहीं दी, कोई लंबी तमहीद नहीं बांधी। फरमाया अब्बास मालकन हुक्म, सर झुका हुआ है, अब्बास का नजरें बंद हैं। मालकन हुक्म फरमाएं। फरमाया अब्बास खैमे उखाड़ो और जहां हुसैन कहते हैं लगा लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए और अपने खैमे उखाड़े और जाके दूर फरात के किनारे से लगा लिए। और दोस्ताने मोहतरम, मेरे हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम का एक कौल, बादशाह फरमाते थे, ए अब्बास बद्र हुनैन में लोगों ने हमारी बहादुरी देखी है, आज लोग हमारा सब्र देखेंगे। बस ये जुमला अब्बास के कानों में बार बार गूंज रहा था, अब्बास बद्र हुनैन में लोगों ने हमारी बहादुरी देखी है, आज लोग हमारे सब्र को देखेंगे। एक वक्त गुजरा, पहली मश्क, दूसरा दिन, नौवीं की सुबह, रवायत में 9वीं की सुबह एक मरतबा शिमर इब्न जोशन ने 10,000 का लश्कर लेकर खैमों की तरफ हमला किया। अब हजरत अब्बास हशाश बशाश और खुश होके मौला की बारगाह में हाजिर हुए, हाथ जोड़े, मौला आप फरमाते थे कि
پہل نہیں کرنی۔ مولا ہم نے پہل نہیں کی لیکن مولا ان کی طرف سے حملہ ہے، ہم جواب دیں گے۔ فرمایا عباس خبردار، رک جاؤ، تلوار نکالو، یہاں رکھو۔ فرمایا عباس ان سے جا کے کہو ہمیں مہلت دو۔ ہائے ہائے ہائے، وہ عباس جو 34 سال تک کربلا کا انتظار کرتا رہا کہ کربلا میں دنیا کو بتانا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ 32-34 سال بعد عباس کو پیغام ملا، عباس، مولا حکم فرمایا تلوار نکال کے ادھر رکھ دو اور جاؤ مہلت لو۔ دوستان محترم، عباس سمجھنا ہے، وہ عباس جو 20 لاکھ کے لشکر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر فرمائے کہ تم میں سے جس کے باپ کا کوئی جنا ہوا ہے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، آگے آئے 20 لاکھ کا لشکر۔ اب عباس کو حسین کا حکم ہوتا ہے جاؤ ان لائنوں سے اجازت لے کے آؤ، مہلت لے کے آؤ۔ دوستان محترم، عباس سمجھیے، اور پھر دوستان محترم 9ویں کی رات گزری، 10ویں کی رات آئی، 10ویں آخری رات اہل بیت علیہم السلام کی۔ اور دوستان محترم، ایک مرتبہ میرا عباس رات کے تیسرے پہر باہر نکلا، پورے میدان کا جائزہ لیا۔ میں عباس عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے میدان، پوری فوج کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد حضرت غازی عباس خیموں میں آئے اور آ کے کہا، اے علی اکبر، اے قاسم، اے اوسط، بات سنو۔ چچا حکم۔ فرمایا میں نے یزیدی فوج کے 3 حصے کیے ہیں، یزیدی فوج کے 3 حصے کیے ہیں۔ غازی فرمانے لگے کہ ایک حصے سے میں لڑوں گا، ایک حصے سے تم بنو ہاشم لڑو گے، اور تیسرا حصہ اصحاب حسین کو دے دیں گے۔ عباس فرمانے لگے جس حصے سے میں لڑوں گا ظہر تک میں فتح کر کے تمہارے ساتھ آ جاؤں گا، اس حصے کو فتح کریں گے اور صحاب رسول کے ساتھ، صحاب حسین کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اب یہ پلاننگ ہو رہی، ایک لمحے کے لیے پھر پیغام پہنچا امام حسین کی بارگاہ میں، مولا عباس کو روکیے۔ عباس نے سارا انتظام، عباس کو روکیے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عباس طلب ہوئے، حسین بادشاہ علیہ السلام نے، عباس، مولا حکم فرمایا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تلوار نکال دے۔ اے عباس، تو نہیں آگے جائے گا، اور حکم تھا حسین بادشاہ کا۔ حضرت غازی عباس نے ارادہ ترک کیا۔ صبح ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ ہر شہزادہ آتا، اجازت ملتی، وہ جاتا اور شہادت پاتا۔ ہر شہزادے کی باری غازی عباس آتے، مولا حکم فرمائیں میں جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے حسین بادشاہ علیہ السلام، اے عباس نہیں، تو نہیں جائے گا۔ پتہ نہیں کون سی چیز تھی جو حسین بادشاہ کو بار بار غازی کی طلب پر بھی، بار بار غازی کی عرض کرنے پر بھی حسین کو روک رہی تھی کہ عباس نہ جانے دینا، عباس نہ جانے دینا، عباس نہ جانے دینا، عباس نہ۔ علی اکبر گیا، قاسم گیا، جناب اونو محمد گئے، ابراہیم گیا، حبیب ابن مظاہر گیا، مسلم ابن اسوجہ گیا، سب گئے۔ عباس کون سی چیز تھی یہ حسین جانتا ہے، یا علی جانتا ہے، یا زہرا جانتی ہیں، یا خدا جانتا ہے۔ حضرت عباس نے، اور دوستان محترم ہر بار حاضر ہوتے، عباس کو اجازت نہ ملتی۔ ایک لمحے کے لیے حضرت غازی عباس آخری ٹائم پھر حاضر ہوئے، مولا سب چلے گئے، اب اجازت فرما دیجئے۔ میرے حسین بادشاہ علیہ السلام نے فرمایا عباس میری طرف سے اجازت ہے، چلا جا، لیکن ایک مرتبہ خیمے میں بہن زینب کھڑی ہیں، ان سے اجازت لے لے۔ حضرت غازی عباس نے دل میں بڑی خوشی محسوس کی کہ اب میں جاؤں گا، لیکن خیموں میں گئے نا جب غازی عباس علیہ السلام، شہزادی زینب کی بارگاہ میں عرض کی، ہاتھ چھوڑے، سر جھکا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، مالکن اجازت چاہتا ہوں۔ حسین کی اجازت مل گئی ہے، آپ اجازت فرما دیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا عباس اجازت لینے آئے ہو؟ جی مالکن اجازت لینے آیا ہوں۔ فرمایا عباس کتنی مرتبہ اجازت لی ہے؟ عرض کی مالکن ہر شہید سے پہلے عرض کی تھی اجازت مل جائے، لیکن اجازت نہیں ملی، مالکن اب ملی ہے۔ فرمایا عباس اتنی مرتبہ روکا ہے پھر بھی اجازت چاہتے ہو؟ عرض کی مالکن اپنے مولا پہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا عباس ایک مرتبہ پچھلے خیمے میں جا کے ایک مرتبہ رباب کو دیکھ، ایک مرتبہ ام لیلہ کو دیکھ، ام فروہ کو دیکھ، ایک مرتبہ جناب ام
کلثوم کو دیکھ، ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کی طرف دیکھ، ایک مرتبہ باقی بیبیوں کی طرف دیکھ تو صحیح، جو اب تک مطمئن بیٹھی ہیں کہ ہمارا عباس ہے، ہمارا عباس زندہ ہے، جو اب تک مطمئن بیٹھی ہوئی ہیں کہ عباس ہے۔ اے عباس، کیا تو ہمارے سہارے کو توڑنا چاہتا ہے؟ سہارے کو توڑنا چاہتا ہے؟ عباس، اب تک زینب قائم تھی، اب تک رباب قائم ہے، اب تک لیلا قائم ہے، اب تک ام فروا قائم ہے، اب تک سکینہ قائم ہے، اب تک بیبییں مضبوط ہیں کہ عباس ہے۔ اے عباس، کیا تو ہمارے سہارے کو توڑنا چاہتا ہے؟ عباس کیا؟ عباس نے ہاتھ جوڑے اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ ایک مرتبہ پھر مایوس ہو کے عباس خیمہ کے باہر کھڑا ہو گیا، لیکن چند لمحے گزرے، ایک لمحے کے لیے شہزادی سکینہ خیمے سے باہر آئی، ہاتھ جوڑ کے آ کے چچا کی بارگاہ میں عرض کی، چچا عباس، عرض کی مالکن حکم فرمائیں۔ چچا عباس ایک لمحے کے لیے پیاس کی طلب، مگر مجھے نہیں چچا عباس، میرا چھوٹا سا ویر ہے، علی اصغر ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں عباس، چچا عباس، میرا چھوٹا بھائی چھوٹی چھوٹی ایڑیاں زمین اپنے جھولے میں رگڑ رہا ہے اور جیسے پانی طلب کر رہا ہو، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے علی اصغر کا گلا خشک ہو گیا۔ چچا عباس، اگر چند قطرے پانی کے عطا ہو جائیں، میں چچا عباس علی اصغر کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ یہ چچا عباس میری سکینہ کی خواہش تمنا نہیں ہے کہ پانی کی طلب ہے، پانی چاہیے۔ اے چچا عباس، میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی کی چند بوندیں عطا ہو جائیں تو میرے بھائی علی اصغر کو زندگی مل جائے۔ اے چچا عباس، یہ کہنا تھا۔ حضرت غازی عباس ایک مرتبہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، مالک، مولا، امام، مولا، اب جنگ اور شہادت کی اجازت نہیں، مولا میری مالکن سکینہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی اصغر کے لیے چند قطرے پانی کے چاہیے، اب اجازت فرما دے، میں پانی لے کے، مولا صرف پانی، جنگ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ عباس سے کہا، عباس میری طرف سے اجازت ہے، مشک لے اور زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ اجازت لے لے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو، آخری سہارے کو، کمر بنی ہاشم کو امام حسین نے کس جگرے سے اجازت دی میں نہیں جانتا۔ دوستان محترم، حضرت غازی عباس نے مشق لی اور جناب غازی عباس ایک مرتبہ پھر شہزادی زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑے، سر جھکایا، مالکن سکینہ علی اصغر کے لیے پانی چاہتی ہیں، اگر حکم فرمائیں تو چلا جاؤں۔ جناب زینب کی بارگاہ میں یہ جملے کہنے تھے، وہ زینب جو اب تک جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تھے، ایک مرتبہ رو کے فرمایا، عباس چلے جا، عباس چلے جا۔ جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ روئیں نا تو پوچھا، مالکن وجہ کیا بنی، آنکھوں میں آنسو کیا عباس کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ جو برا لگا ہے؟ مالکن فرمایا، عباس تیرا کوئی جملہ مجھے تلخ نہیں لگا، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بابا علی کی بارگاہ میں بیٹھی تھی اور میرے بابا علی نے فرمایا، زینب وہ کتنا سخت وقت ہوگا جس وقت تجھے قیدی بنا کر شام کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا اسے بھی کوئی قیدی بنا سکتا ہے؟ عباس، بس بابا کی بات یاد آ گئی اور رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ عباس میری طرف سے اجازت ہے، میں جان گئی بابا کا قول پورا ہوگا۔ دوستان محترم، راوی کہتا ہے حضرت سیدنا عباس علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت لی۔ ایک مرتبہ مرتجز اور اشعل پر تشریف فرما ہوا میرا مولا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے اذن لیا۔ ایک ہاتھ میں مشک ہے اور دوسرے ہاتھ میں میرے بادشاہ کے علم ہے، کیونکہ علمدار حسین علیہ السلام تھا میرا مولا۔ عباس علیہ السلام نے مشک اٹھائی اور علم اٹھایا اور ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے میرے مولا نے فرمایا، آؤ، تمہیں مان تھا نا کہ ہم فرات کو قبضے میں لے لیں گے، آؤ۔
آؤ آج عباس فرات کی طرف جا رہا ہے۔ دوستان محترم میرا مولا غازی عباس اشعل پر آیا، ہاتھ میں علم ہے، مشک ہے اور فرات کی طرف جا رہا ہے۔ دوستان محترم راوی نے مقتل میں لکھنے والے نے لکھا ہے عباس کی طرف ایک لمحے کے لیے ابن سعد نے پہلا دستہ جس کی تعداد 4 سے 5 ہزار ہے، پہلے دستے نے عباس پر حملہ کیا۔ غازی عباس ابھی تک چونکہ مشک کھالی تھی، دھیان تلوار اور علم کی طرف تھا۔ میرے عباس نے تلوار نکالی، جو لعین آتا ہے عباس علی کا بیٹا اسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹتا ہے۔ راوی کہتا ہے عباس جب میدان میں تھے تو لوگ صفین والے سمجھ رہے تھے کہ علی آ گیا ہے، آج پھر علی آ گیا ہے۔ مولا علی کا یہ بیٹا گاجر اور مولی کی طرح لعینوں کو کاٹتے ہوئے واصل جہنم کرتے ہوئے فرات کی طرف جا رہا ہے۔ کس کی مجال ہے جو عباس کا رستہ روکے؟ ایک مرتبہ غازی عباس علیہ السلام فرات کے کنارے پر پہنچے، اور جب فرات کے کنارے پر پہنچے مشک بھر کے ایک مرتبہ کہا اسی کا مان تھا نا کہ ہم فرات پر قبضہ کر لیں گے، لو فرات لے لیا، اب کسی میں ہمت ہے تو آئے مجھ عباس علی کے بیٹے کو فرات سے ہٹائے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے پھر سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، عباس کو علی اصغر کا خشک گلا یاد آ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشک بھری اور پانی کا ایک چلو بھرا، چپانی کا جلو۔ وفا کسے کہتے ہیں قبلہ؟ شریعت نہیں، طریقت نہیں، کوئی تصوف نہیں۔ عباس نے چلو بھرا، پتہ نہیں پانی سے کیا کہنا تھا، چلو بھرا اور پھر چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑا نا، شاید لوگ کہتے ہیں عباس پینا چاہتے، میں نہیں، میرا عقیدہ نہیں، عباس پینا چاہتے ہیں، نا عباس نہیں پینا چاہتے، شاید کوفہ والوں کو بتانا چاہتے تھے اس پانی کی بات کرتے ہو، اس پانی کی بات، ہاں۔ اور عباس نے چلو چھوڑا۔ ایک مرتبہ اشعل سے کہا اے اشعل تو جانور ہے، بے شک تو میرا ہے، وفادار ہے، تو پانی پی لے۔ ایک مرتبہ اشعل نے سر اٹھایا اور غازی عباس کی بارگاہ میں عرض کی، گویا عرض کی ہوگی نا اللہ مجھے زبان دے، میں عباس سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کسی عام کا زلجنا یا گھوڑا نہیں ہوں، میں باوفا عباس کا زلجنا ہوں، مولا مجھے زبان دے۔ ادھر سے اشعل کو زبان ملی اور اشعل نے غازی عباس کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک، اگر تو علی اصغر اور حسین کے سوا پانی نہیں پی سکتا، ان کے پینے سے پہلے پانی کو منہ نہیں لگانا چاہتا، تو میں تیرا زلجنا ہوں، میں تیرا گھوڑا ہوں، تجھ باوفا کا میں سپاہی ہوں، میں کس طرح پانی پیوں؟ اشعل نے منہ اٹھایا اور مولا غازی عباس نے مشک بری۔ اب ساری نگاہ، ساری توجہ مشک کی طرف ہے، اور راوی کہتا ہے ایک مرتبہ غازی عباس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ غازی عباس جائے نہ جائے، ایک مرتبہ مجھے سکینہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دے، کیونکہ میں سکینہ ہوں، میں سکینہ کی مشک کا بانی ہوں، میں علی اصغر کے لیے پانی لینے آیا ہوں اللہ۔ لیکن قدرت کو منظور کچھ اور تھا۔ دوستان محترم غازی عباس کے ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں مشک ہے، اور میرا غازی عباس بڑے احتیاط سے، آج عباس کا انداز مختلف ہے، جدا ہے، آج عباس سپہ سالار نہیں ہے، سکائے سکینہ ہے، آج عباس فوجی نہیں ہے، سکائے سکینہ ہے، آج عباس کوئی بہت بڑا پہلوان نہیں ہے، سکائے سکینہ ہے۔ حضرت غازی عباس نے مشک تھامی، علم تھاما اور ایک مرتبہ پیچھے پلٹے۔ ابن سعد لانتی نے آواز دی، دیکھنا علی کا بیٹا خیموں میں پانی نہ لے کے جائے، اگر علی کا بیٹا پانی لے گیا تو قیامت تک جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ علی کا بیٹا اگر خیموں میں پانی لے گیا، پانی نہ جائے۔ ادھر آواز بلند ہوئی، اب لائن پھر آئے، غازی عباس علیہ السلام نے دفاع کیا، قتل نہ کیا، کسی کو علم پکڑا، مشک تھامی، اور غازی عباس بتانا چاہ رہے تھے کہ اے نامردو، لائنوں، عباس اب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اب عباس کی زندگی ضروری نہیں ہے، مشک ضروری ہے۔ آج اب عباس کے جسم پر زخم آئے تو آئے، اب مشک زخمی نہ ہو۔ عباس کی صرف ایک التجا ہے، ایک عرض ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام مشک سکینہ سانبے اور علم کو تھامے ہوئے، راوی کہتا ہے ایک ٹیلے پر شہزادی زینب کھڑی ہیں اور ایک ٹیلے پر مولا حسین کھڑا ہے، اور غازی عباس علیہ السلام کا علم ہوا میں لہرا رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے غازی عباس کی
طرف ایک ظالم نے تیر کھینچا اور تیر کھینچ کے غازی عباس کی آنکھ میں لگا، اور جیسے غازی عباس علیہ السلام کی آنکھ میں تیر لگا اور غازی عباس کا علم ایک مرتبہ ہلایا اور ہوا میں جو لہرا رہا تھا ایک مرتبہ جھٹکا آیا اسے، غازی عباس کا علم ایک طرف دائیں گرنے لگا، غازی عباس نے علم پھر تھاما اور راوی کہتا ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے دور سے غازی عباس کی برچھی مار دی، غازی عباس کی برچھی آپ کے سینے پہ لگی، اب غازی ایک مرتبہ پھر ہلا۔ دوستان محترم راوی کہتا ہے ادھر ٹیلے پہ زینب کھڑی ہیں، حسین کھڑے ہیں، ادھر علم ہوا میں ڈگمگا رہا ہے، علم جو ہے غازی عباس کا علم کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں، یوں سمجھ لیجئے کہ آس سے جناب زینب کی آس ڈگمگا رہی تھی، علم ہل رہا تھا، چونکہ ہوا اور گرد اتنی تھی، عباس اور ذوالجناح نظر نہیں آ رہا تھا، اب صرف علم پہ توجہ تھی، علم گرنے لگا، آس زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی گرتی ہے، علم پھر سمتا ہے، آس بچ جاتی ہے، مولا حسین دیکھتے ہیں علم کی طرف، ابھی آس ٹوٹتی ہے بنتی ہے، آس ٹوٹتی ہے بنتی ہے، ایک لمحہ ایسا آیا ایک ظالم آگے بڑھا اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کے ایک بازو پہ تلوار ماری، حضرت غازی عباس کا مشک والا جو بازو تھا کٹا اور زمین پر گرا، ان للہ و انا الیہ راجعون، میرے غازی عباس نے ایک ہاتھ سے علم تھاما اور ایک مشک اٹھائی اور دانتوں سے پکڑ لی، ایک ظالم آگے بڑھا، میرے غازی عباس کے دوسرے بازو پر وار ہوا، غازی عباس کا دوسرا بازو گرا، اب جو علم جو آس بنا ہوا تھا حسین بادشاہ کی، جو آس بنا ہوا تھا شہزادی زینب کی، وہ علم جب بازو کٹا، عباس نے علم گرنے دیا، مشک تھامی، لیکن ایک ظالم پھر آگے بڑھا، اب بازو کٹے ہوئے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھا، غازی عباس علیہ السلام کے جسم اطہر پر تلوار چلائی، اب عباس گھوڑے کی زین سے اس طرح زمین پر آتے ہیں۔ دوستان محترم لکھنے والے لکھتے ہیں اور مقتل سے ایک لائن نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ علی بیٹا دونوں کٹے ہوئے بازو ہیں، جب زمین پر گرا منہ میں مشک ہے عباس کے، اب جب زمین پر انسان گرتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں، دوستان محترم جب زمین پر گرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ لگانا چاہتا ہے، لیکن عباس جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو بازو نہ تھے، عباس منہ کے بل نیچے گرے، مشک گری، پانی نکلا، عباس کی اب آس ٹوٹ گئی، عباس اب گویا جیسے شہید ہو گئے، اب عباس قتل ہو گیا، ایک مرتبہ آواز دی امام میری مدد کیجئے، ادرکنی یا مولا حسین، میرا مولا حسین جو ٹیلے پہ چڑھا تھا، جب علم گرا آس ٹوٹی، حضرت امام حسین نے اس ٹیلے کو چھوڑا اور بھاگتا ہوا میرا مولا حسین علیہ السلام کس جگرے سے کس حوصلے سے میرا مولا بھاگا ہوگا، ایک لمحے کے لیے عباس علیہ السلام زمین پر گرے ہیں، صحرا میں گرے ہوئے ہیں اور آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، حسین نے کس جگرے سے غازی عباس کو کمرے بنی ہاشم جس کے حسن کے چرچے پورے عرب میں تھے، کس جگرے سے میرے حسین نے اس چمکتے ہوئے چہرے کو ڈوبتا ہوا چہرہ دیکھا ہوگا، غازی عباس زمین پر گرے ہوئے ہیں، آخری سانس چل رہی ہوئی ہے، ایک طرف مشک پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف بازو پڑے ہوئے ہیں، تیسری طرف اشعل پڑا ہوا تھا، حضرت غازی عباس علیہ السلام کے خون کے فوارے چل رہے تھے اور حضرت امام حسین اپنے بھائی، اپنے غلام، اپنے خادم کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے غازی کا زخمی چہرہ دیکھا، جسم زخمی تھا، بازو کٹے ہوئے تھے اور منہ پہ خاک پڑی ہوئی تھی۔ دوستان محترم روایت ہے حضرت غازی عباس کے سر کو میرے مولا حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور غازی عباس علیہ السلام نے رو کر دوستان محترم رو کے ایک عرض کی، مولا ایک عرض ہے، میرے امام حسین علیہ السلام نے ٹوٹی ہوئی آس سے پوچھا، عباس کہو کیا کہتے ہو عباس؟ مولا ساری زندگی تیری بارگاہ میں کوئی کام نہیں کہا، مولا کوئی جرت نہیں کی آج تک کہ تجھے کوئی کام کہوں، مولا جرت نہیں، کیونکہ نوکر تھا، خاتم تھا، غلام تھا، کنیز زادہ تھا، مولا
آج ایک عرض کرنی ہے، ایک کام ہے۔ فرمایا عباس جلدی بتا حسین کے لیے کیا کام ہے؟ مولا میری ماں کہتی ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے تیرے چہرے کو دیکھا تھا، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے تیرے چہرے کو دیکھا تھا۔ مولا اب چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو سب سے آخر پر بھی تیرا چہرہ دیکھوں۔ عباس کیا بات ہے مولا؟ ایک آنکھ پہ تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ پہ ریت پڑی ہوئی ہے۔ عرض یہ ہے مولا اپنے دستے اقدس سے غلام کی آنکھ صاف کر دیں تاکہ غلام آپ کے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لے، پھر حشر کے میدان میں جو ہو سو ہو۔ مولا ایک مرتبہ اپنے دستے اقدس سے عباس کی آنکھ کو صاف کر دیں۔ راوی کہتا ہے میرے مولا حسین علیہ السلام نے کس ہمت سے، کس حوصلے سے اس روح پہ جو خاک پڑی تھی، کس جان، کس ہمت، کس حوصلے سے حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھ مبارک صاف کی۔ دوستان محترم صاف کی۔ اب میرے مولا غازی عباس نے اپنے امام حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ اب زیارت کی، سکون محسوس ہوا، شکستہ دل، شکستہ جسم، چور چور جسم، زخمی جسم، ٹوٹی ہوئی آس اور امام سے جدائی کا غم۔ غازی عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی، مولا ایک عرض ہے۔ فرمایا عباس کو کیا کہتے ہو؟ عباس کیا کہتے ہو؟ مولا عرض ہے۔ عرض کر دی۔ اب عباس مولا کوئی ایسی خواہش جو آج تک آپ کی پوری نہ ہوئی ہو؟ غازی عباس نے کہا مولا آج تک مجھ غلام سے کوئی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو۔ عباس ہاں ایک خواہش ہے۔ مولا کیا خواہش؟ فرمایا عباس آج تک تم نے مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ عباس آج تک تم نے مجھے حسین کو بھائی نہیں کہا، مالک کہا ہے، مولا کہا ہے، آقا کہا ہے، صاحب کہا ہے، سید کہا ہے، امام کہا ہے۔ عباس آج تک تم نے مجھے بھائی نہیں کہا۔ تیرا باپ بھی علی ہے، میرا باپ بھی علی ہے، آج تک تم نے، میری خواہش ہے عباس آج ایک مرتبہ، آخری مرتبہ عباس آج مجھے حسین کو اپنا بھائی کہہ کے پکارو۔ عرض کی مولا، اور یقیناً اگر آج عباس کے ہاتھ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا، عباس ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا، لیکن آج عباس کے ہاتھ نہیں ہے۔ عرض کی مولا بے شک بابا میرا بھی علی ہے، بابا تیرا بھی علی ہے، لیکن مولا کیا کروں، میری ماں زہرا نہیں، مولا میں زہرا کا بیٹا نہیں، میں تو کنیزہ دو، میری ماں زہرا نہیں، مولا بس غلامی قبول کر۔ ادھر میرے عباس کی زبان بھی یہ لفظ تھے، زبان پہ لفظ آئے، روح مبارکہ جسم اطہر سے پرواز ہوئی، اور میرا غازی عباس اپنے مولا کی غلامی کرتے ہوئے جس طرح پیدائش پر آغوش حسین میں آیا تھا، آج اسی طرح آغوش حسین سے پھر آغوش علی میں چلا گیا، آج پھر آغوش علی میں چلا گیا عباس علیہ السلام۔ ان للہ و انا علیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔